حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور اللہ نے انہیں عراق کے شہر نیو کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نیو کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور شرک سے باز آنے کی تلقین کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت یونس نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے ان کی بات کو نظر انداز کیا۔ نبی ہونے کے باوجود حضرت یونس نے جلد بازی میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ قوم کو چھوڑ کر حضرت یونس علیہ السلام غصے میں شہر سے نکل گئے اور سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے سمندر میں ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک کو کشتی سے اتارنا پڑے گا تاکہ باقی سب کی جان بچ سکے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس 3 دن اور رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہیں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کرتے ہوئے دعا کی۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورہ الانبیاء آیات نمبر 87۔ اللہ نے حضرت یونس کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل پر اگا دے۔ ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کمزور حالت میں چھوڑا گیا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک کدو کا درخت اگایا تاکہ وہ سایہ اور کھانا حاصل کر سکیں۔ اللہ کی رحمت سے حضرت یونس کی صحت بحال ہو گئی۔ اس دوران حضرت یونس کی غیر موجودگی میں نیو کی قوم نے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر توبہ کر لی اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت یونس اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر چکی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جلد بازی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہنے اور پھر ساحل پر نجات پانے سے ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم مشکل میں ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی حق کی دعوت دینے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے لوگ ابتدا میں اسے قبول نہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ایک عظیم سبق ہے جو ہمیں اللہ پر بھروسہ، توبہ کی اہمیت اور صبر و تحمل کی اہمیت کو سکھاتی ہے۔